ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ جو ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ سے غافل نہ ہو، وہ تم سے غافل نہیں۔ بابا جی کہا کرتے تھے، پتر، ترقی آگے بڑھنے سے نہیں، 1400 سال پیچھے جا کر رحمت العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے سے ہوگی۔ جو تم سے نیک گمان رکھے، اس کے گمان کو سچا ثابت کرو۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جس شخص کی پردہ پوشی کرتا ہے، قیامت کے دن بھی اس کا پردہ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کیا اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جب مجھے پتہ چلا محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت خیر پر رہے گی جب تک وہ اپنے علم اپنے بندوں سے حاصل کرے گی۔ میں نے کوئی ریشم اتنی نرم و ملائم نہیں دیکھی جتنی نرم و نازک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنے سے باز رہے، اللہ اس کو دوزخ کی آگ سے ضرور بچائے گا۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ جب ٹھوکریں کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ جاؤ اللہ نے تھام لیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے دل بکھرے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، موت کو بہت یاد کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے لیے دو راز: جب آپ غلط ہو تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرو۔ دکھ انسان کو نہیں توڑتا، دکھ میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ زندگی بندگی کے لیے ہے، بندگی کے بغیر زندگی شرمندگی ہے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو، دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو، دل سے اتر جاتا ہے۔ رب ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، ذرا انتظار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر اتنا دیتا ہے جتنا سختی پر نہیں دیتا۔ تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن چونٹیوں کی طرح مردوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اس آدمی سے بہتر کسی نے نہیں کھایا جس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا۔ صبر جنت میں شہد کی نہر ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا نام اعمال اسے خوش کر دے، وہ کثرت سے استغفار کیا کرے۔ روٹی کی عزت کرو کیونکہ اللہ پاک نے اسے آسمانی برکات سے اتارا ہے۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اور دیکھو اللہ کے رنگ سے اچھا کوئی رنگ نہیں۔ تین چیزوں کو ہمیشہ چھپا کر رکھنا چاہیے: دولت، عورت اور جائیداد۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک صدقہ صاحب صدقہ کو قبر کی گرمی سے بچائے گا۔ یا اللہ، تو مجھے اتنا بدل دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا ہے، سب کو خالی ہاتھ بھیجا ہے اور خالی ہاتھ بلایا۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ کچھ لوگ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں مسکرانا آسان ہے، بنسبت ہر ایک کو یہ بتانا کہ وہ دکھی کیوں ہے۔
کچھ باتیں بھلا دی جائیں وہی ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب تک یاد رہتی ہے ہمارے دل میں کانٹوں کی طرح چبھتی رہتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے، اور اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے وہ خود انسان ہی ہے۔ اللہ کا ذکر متقیوں کی عادت ہے۔ اتنا قابل کہاں تھا میں جتنا میرے رب نے نواز دیا ہے مجھے۔ تم آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ اے میرے اللہ، اے میرے مالک، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کیجئے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یقین رکھو نیک لوگ یقیناً بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے آپس کے تعلقات درست رکھو۔ اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا۔ ایک اللہ کا دیدار اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، یا اللہ ہمیں دونوں نصیب فرما۔ لالچی کو کبھی چین نہیں ملتا۔ صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ ہم اسی کو سزا دیتے ہیں جو ناشکرا ہو، اور سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر بھروسہ کریں تو سچ بولیں۔ مومن آدمی آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے اور منافق بکھر جاتا ہے۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ کچھ لوگوں کو صرف معاف کیا جا سکتا ہے، پھر ان سے نہ ہی ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی دل صاف کیا جا سکتا ہے۔ عجیب سلسلہ ہے زندگی کا، کوئی بھروسے کے لیے روتا ہے، کوئی بھروسہ کر کے روتا ہے۔ حیات زندگی کے سب سے قیمتی لمحات وہی ہے جو یاد الہی میں گزر جائے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے۔ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی یہ مصیبت ٹال سکتا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، اور شکر کرنے والوں کو ہم بھرپور جزا دیں گے۔ جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتیں لازمی یاد رکھو۔ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، موت ہر حال میں آنی ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ پریشانی اور آسانی ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ پریشانی ہو تو فکر کرو، آسانی ہو تو شکر کرو۔ دنیا کی تمام اشیاء ضائع ہو جانے کے بعد پھر دستیاب ہو سکتی ہے، لیکن ضائع شدہ وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ جو انسان اللہ سے دوستی کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ کوئی بھی قوم، قبیلہ یا برادری اچھی یا بری نہیں ہوتی، ہر انسان اپنی ذات کی حد تک اچھا یا برا ہوتا ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، چاہے وہ معاف کر بھی دے پر بھولے گا نہیں۔ زندگی جب دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ مشکل وقت کسوٹی ہے، اپنے اور پرائے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ علم پھیلانا ایک ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔
مومن اس دنیا میں پردیسی ہوتا ہے، دنیا کی ذلتوں سے گھبراتا نہیں اور دنیا کی عزتوں کا خواہش مند نہیں ہوتا۔ جب رشتوں میں ضد اور مقابلہ آ جائے تو یہ دونوں جیت جاتے ہیں، بس رشتہ ہار جاتا ہے۔